الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ اور جب قال فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدکا ساتھ تیری تعریف کے ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک تیری قال فرمایا انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. تو یہاں پر آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتوں سے کانورزیشن ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. فرشتوں سے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. تو فرشتوں نے رپلائی دیا، انہوں نے کہا کیا تو ایسے جو ہے مخلوق کو بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا دنیا میں جا کر؟ تو ہم تو تیری جو ہے تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری جو ہے تعریف بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. بول کر فرشتے اس طرح کہتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فردر رپلائی کرتے ہیں کہ بے شک جو ہے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر کس طرح کا جو کنورزیشن ہو رہا ہے، یہاں پر انسانی مخلوق، ہم تھوڑا جو ہے پریویس آیتوں کو کنیکٹ کر کے اس آیتوں کو سمجھیں گے. اچانک یہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ کیوں شروع ہو رہا ہے، یا پھر خلیفہ سے آدم علیہ السلام کی بات کیوں شروع ہو رہی ہے اچانک سورہ بقرہ میں؟ پچھلے آیتوں میں جو ہے منافقین کی کیٹیگری، کافروں کی کیٹیگری، جو ہے مومن کی کیٹیگری وغیرہ بتائی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو. عبادت کرنے کے بعد جنت کا ڈسکرپشن آیا، جنت کا ڈسکرپشن کے بعد جو ہے ایک آیت قرآن کی لے کر آؤ کہا گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ پورے سیکوینس میں ہے، یہ تمام چیزیں مدینہ کی آڈینس پہ جو جوش ہے یا پھر پیگنس ہے اور جو ہے منافق ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہی ہے، یہ پورے کنٹینیوس ہے. اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو یاد ہے کہ مچھر کی مثال آئی اس کے بعد کہ تم لوگ مچھر کی مثال کو کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. چھوٹی سی مثال میں اتنی بڑی حکمت ہے وغیرہ ہم نے سمجھا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہیومن کریشن کے بارے میں بتایا کہ کس طرح تم کو اس حقیر پانی سے پیدا کیا. پہلے تم ایک روح تھے، فزیکل فارم میں تم کو جو دنیا میں بھیجا، تمہاری جو ہے دوبارہ زندگی دی تم کو، تمہاری پھر ہم تم کو واپس بلائیں گے. اس طرح یہ سب چیزیں سیکوینس میں آ رہی ہیں. ہیومن کریشن کے بعد یہ سوال کیا ہم کو بتا رہا ہے، یہ جو کنورزیشن ہے کس طرح ایسوسیٹڈ ہے پچھلی آیتوں سے. تو انسانی مخلوق جو بنائی گئی، ان کا ایک پورا لشکر جو اس زمین پر آنے والے تھے، تو پورا ہمارے بگننگز اور روٹس بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم کس طرح انکار کر سکتے ہو، یہ تمہارے روٹس ہے، میں نے تم کو اس طرح پیدا کیا. اور ہوا کیا تھا اصل، پہلے میں نے یہ بات جو ہے فرشتوں سے بھی چھپا کر رکھی تھی کہ اس طرح کے ایک مخلوق کو میں نے پیدا کیا، اور ان سے بھی کنورزیشن ہوا تھا، عہد الست وغیرہ ہمارا بھی کنورزیشن ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. پھر فرشتوں سے الگ کنورزیشنز ہوا. تو اس طرح کے جو ہے اس آسمانی دنیا میں کنورزیشنز ہوا کرتے تھے. تو فرشتوں سے یہ کنورزیشن ہو رہا تھا. تو انسانی مخلوق جو بنائی گئی، ان کا ایک پورا لشکر جو اس زمین پر آنے والے تھے، یعنی ہم سب جو زمین پہ آنے والے تھے فیوچر میں،
ان میں سے بہت سے ابھی بھی اللہ کے پاس باقی ہیں. آئی مین کئی لوگ پیدا بھی ہوئے بھی نہیں نیکسٹ جنریشن کے. اگلے 100 سال میں جو پیدا ہوں گے، 200 سال یا 500 سال میں، وہ آلریڈی وہیں پر ہے، رائٹ. ابھی رو فارم میں ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے وومب میں بھی نہیں ڈالے گئے، تبھی وہ باقی ہے. وہ شاید 1 سنچری یا 2 سنچری بعد پیدا ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ تمام انسانی مخلوق ایک راز تھا ایکچوئل میں، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. سب لوگوں کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا تھا. ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرسٹ پیدا کیا گیا تھا، ان کا فزیکل فارم بعد میں فرسٹ ٹائم پیدا کیا گیا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے سامنے جنت میں. تو ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا فرشتوں کو کہ ایسی انسانی مخلوق آنے والی ہے. تو اس جو ہے کانورزیشن میں ان کو پتا چل رہا ہے فرسٹ ٹائم. یہ ہم کو پک اپ کرنا ہے. تو بالکل فرسٹ ٹائم فرشتوں کو پتا چلا کہ ایسی بھی ایک مخلوق ہے جہاں پر ایسا ہے کہ ہیومنز فرسٹ کریٹ نہیں ہوئے. جبریل علیہ السلام، اینجلز فرسٹ کریٹ ہوئے. جبریل علیہ السلام واز دا فرسٹ پرسن ٹو بی کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. بعد میں انسانی مخلوق کو، تمام ہیومینٹی کو ایک ساتھ پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی روح فارم میں. تو مگر یہ بات ان کو علم نہیں تھا فرشتوں کو. تو ان کانورزیشن میں فرسٹ ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بتایا. اور پھر آخر میں جب فیصلہ کیا گیا کہ انسان کو زمین پر بھیجنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے فرشتوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں ایسا بھیجنے والا ہوں، یہ میرا پلان ہے، اس طرح. تو دس سورہ، جو سورہ بقرہ ہمارا جو ہے سٹارٹنگ کا سورہ ہے، یہ بگننگز کا ذکر کرتا ہے. ایوری یونیورسل ٹروتھ جو ہم کو نہیں پتا تھا، وہی کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، تو بالکل اسکریچ سے بتایا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں ہم کو. تو دس از اللہ جو بڑی حکمت والا ہے، پرفیکٹ ہے. ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہم کو سب کچھ اسکریچ سے پتا ہونا چاہیے، رائٹ. تو اسی لیول سے پہلے علم کی اہمیت، پھر کتنے گروہ ہے جو ہے دنیا میں آئیں گے، کیسے کیسے لوگ رہیں گے. پھر تم جو ہے اگر شک کرو گے تو اس طرح عبادت کرنے کا تم کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ حکم ہے. یہ میرا اور تمہارا ریلیشن ہے، میں رب ہوں، تم عبد ہو، تم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے ہو. یہ تمہاری پہلی حقیقت ہے، تمہاری پچھلی زندگی بھی تھی. اس طرح کے جو ہے یہ کنٹینیوشن میں آ رہا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، سب کچھ اسکریچ سے بتایا جا رہا ہے. اور یہ بالکل اپروپریٹ ہے قرآن کے حساب سے. یہ ایک کمپلیٹ ایجوکیشن ہے قرآن، جو کہ پورا قرآن کا سب سے بڑا چیپٹر سورہ بقرہ ہے. وہ بگننگز کا ذکر کرتا ہے ہماری. اس کا پہلا حصہ ہماری ریلیشن شپ کے بارے میں بھی آیا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اس پر منافقت کرتے ہیں، اور جو اس پر تنقید کرتے ہیں، جو جیوز کر رہے تھے. یہ شان نزول کے طور پر سمجھیں یہ آیت کیوں آئی ہے، اور کہتے ہیں اس کا کوئی مثال لاؤ اگر تم اس پر یقین نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سامنے تمام بگننگز کو کھول کر رکھ دے رہا ہے. ان سب کی بگننگ کیسی ہوئی بتا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو پہلے یہ آیت کیوں آئی اس کا مقصد سمجھیں، تاکہ وہ ہم جو ہے زیادہ کنیکٹ کر سکیں. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع کرتے ہیں نہ صرف انسانی جرنی کے بگننگز کے بارے میں، بلکہ تمام مخلوقات کے بارے میں کی شروعات بیان کرتے ہیں. اور یہ قرآن کی شروعات میں ہونا بالکل اپروپریٹ ہے، سورہ بقرہ میں ہونا بالکل اپروپریٹ ہے. حالانکہ آرڈر آف ریویلیشن نہیں تھا، بٹ آرڈر آف کمپائلیشن کے حساب سے پرفیکٹ ہے. انسانی کہانی کا آغاز سورہ بقرہ کی سٹوری کے ذریعے جو نیریٹو دیا گیا ہے اسے ہم سمجھیں گے. جب تک قرآن کی اینڈ تک پہنچیں گے ہم، جس طرح کے جو ہے 27 پارہ سے وغیرہ، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ، اور آخری اما پارہ جو ہے، اس میں کیا ہے زیادہ طور پر آخرت کا ذکر ہے. تو بگننگ سورہ بقرہ سے ہے اور آخرت کا ذکر وہاں. تو یہ کمپلیٹ قرآن جو ہے ایک کمپلیٹ جو ہے علم ہے. تو اس طرح قرآن کا سیکوینس میں انسانی سفر کا آغاز سے لے کر انجام تک پورا ٹائم لائن بیوٹیفلی السٹریٹ ہوا ہے. یہ غور و فکر کریں قرآن سے جو ہے قربت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ آیت اتنی بیوٹیفلی پلیسڈ ہے یہاں پر اس موقع پر. ایسا نہیں کہ سڈنلی کیوں شروع ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کے قصے سے، ایسا نہیں ہے. تو کیونکہ جب ہم فائنلی اللہ کی کمپنی میں ہوں گے فیوچر میں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ ملتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو انسان کا کیا ریاکشن ہوگا جب وہ اللہ کی کمپنی میں ہوگا. تو مطمئن قلب، تو اس مطمئن قلب کو ہم اس دنیا میں ہی قرآن سے جو ہے کچھ حد تک حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس مومنٹ کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں تو پھر دنیا یہ ایک موت کا فیس کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اصل اب آیت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اب اللہ عز و جل
بگننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی، جب سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا اجتماعی طور پر. جی ہاں، تمام انسانوں کو ایک ساتھ کریٹ کیا گیا تھا روح فارم میں، لیکن ان میں سے ایک کو چنا گیا جو ہے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجنے کے لیے. اور یہ بات فرشتوں سے کمپلیٹلی ہڈن تھی، کیونکہ اللہ کی حکمت کے حساب سے. سو بائی دا وے آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے جو فزیکل فارم میں پہلے انسان تھے، تو صرف دنیا کے سینس میں. تو کیونکہ اسپرچول سینس میں تو ہم سب ایک ہی وقت پیدا ہوئے، تو یہ بات اب کلیئر ہے ہمارے لیے. تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ہیومینٹی میں سے آدم علیہ السلام کو چنا، اور انہیں کہاں کریٹ کیا؟ جنت میں. آدم اور حوا علیہ السلام کو کہاں کریٹ کیا؟ جنت میں. تو آپ صرف اسی کو چوز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جس کی چوائس ہو. اور آدم علیہ السلام کو کس کے بیچ چنا گیا؟ سارے ارواح کے بیچ میں، میدان ارواح میں تمام ارواح جو تمام ہیومینٹی کے بیچ میں، وہ ایک پرٹیکولر شخص کو چنا گیا اور ان کو فزیکل فارم میں بنایا گیا، اور وہ آدم علیہ السلام کی روح تھی. تو پھر اس روح کو ان کی باڈی میں ڈالا گیا، پہلی باڈی جو اللہ نے کریٹ کی اپنے ہاتھوں سے بنائی. تو اللہ عز و جل کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے کریٹ کرتا ہے. تو ہم سب اللہ کا کریشن ہے، لیکن پہلا کریشن ہے آدم علیہ السلام. اور اگر کسی کے آنکھیں خوبصورت ہے یا پھر کسی کی سکن خوبصورت ہے، یہ تمام کریشن کس نے کیا؟ ہائٹ اچھی ہے تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو سب سے میکسیمم ہائٹ تھی، رائٹ؟ تو آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کے جو ہے، جی ان کی جو بیوٹی ہے، کیوں ہے وہ بیوٹی؟ کیونکہ جنت میں کریشن، فزیکل فارم ان کا جنت میں کریٹ کیا گیا تھا. تو وہ ایک، ہم سب جو ہے ایک ان کی بیوٹی کا ایک فریکشن ہے، معمولی فریکشن. ہم سب تو جنت میں کریٹ نہیں کیے گئے، ہمارا فزیکل فارم تو جو ہے ماؤں کے پیٹ میں ہوا ہے. تو اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام، تو اس لیول تک ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے پاک مٹی سے بنایا. یہ دنیا کا نہیں، جنت کا کریشن تھا، اس لیے میکسیمم بیوٹی ان کو دی گئی. ان کی بیوٹی کا کچھ حصہ ہمارے پاس ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آدم علیہ السلام کا کریشن وغیرہ بائبل میں وغیرہ میں نہیں ہے. ان کے کچھ کمپلیٹ مختلف بلیفز ہیں، وہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے. کوئکلی میں ایک 2 منٹس میں بول دوں گی. دیر از نو سچ ریکارڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکنگ ٹو دا اینجلس اینڈ سیئنگ کہ یہ جو کنورزیشن اس آیت میں آیا وہ لوگ بالکل نہیں جانتے. تو اس لیے مدینہ کے اہبر جو تھے جیوز، ان کو یہ بات بالکل پتا نہیں تھی. ان کے لیے شاک سٹیٹمنٹ تھا یہ سب، کہ وہ لوگ آلریڈی تورات سے جو جانتے تھے، آلریڈی وہ جو خلط ملط بھی ہو گئی تھی، تو یہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے. وہ کیا جانتے تھے مدینہ کے اہبر؟ لیکن ان کی کیا بلیفس ہے؟ وہ کیا بلیفس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو بولے کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں اور زمین پر رکھنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا بہت برا آئیڈیا ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا وغیرہ. یہ گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو مار دیا، یہ ان کا بلیف ہے. تو وہ آلریڈی یہ جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن اس لیے ان کے لیے شاک سٹیٹمنٹ آئی. پھر انہوں نے دوسرے فرشتوں کو بلایا اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں ایک انسان بنانے والا ہوں. پھر فرشتوں نے کہا یہ تو بہت برا آئیڈیا ہے، انسان ایک دوسرے کو مار دیں گے، بامبس بنائیں گے، ٹینکس بنائیں گے، یہ اچھا نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی مار دیا، گاڈ میں جو وہ بلیو کرتے ہیں. پھر تیسرے گروپ کو بلایا، پھر انہوں نے سیم سٹیٹمنٹ دیا. تو انہوں نے کہا اچھا آئیڈیا نہیں لگتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں انسان بنا دیا. تو یہ ان کا بلیف ہے. وہ آلریڈی جیوز اہبر یہ پہ بلیف کرتے تھے اس بات پر. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، قرآن میں اللہ فرشتوں سے پوچھتے نہیں ہیں، تمہیں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ڈائریکٹلی بتاتے ہیں. یہ فرق ہے ان کے اور جو ہے قرآن کے کلام میں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، میں بنانے والا ہوں، پوچھ نہیں رہے ہیں. عربک میں ہم جب کہتے ہیں اجعلوا فی الارض خلیفہ، جو اس آیت میں ہے I am going to put a خلیفہ on the earth، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے کیا واقع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کا یہ رپلائی تھا کہ اس طرح وہ سوال نہیں کر رہے تھے اللہ سبحانہ ہم تو بہت بیٹر ہیں، آپ خون خرابے کرنے والوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں. اس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ یہ مطلب سے نہیں تھا، سوال نہیں تھا ان کا، بس ڈسکس کر رہے تھے وہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں انی جاعلون، کس یہ بات کا کیا پروف ہے؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن کی گرامر بتاتی ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں انی جاعلون، جو اس میں فاعل ہے،
اس میں فائل کا استعمال ہوا ہے یہاں پر. تو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ بات کو کہ یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور انہوں نے سوال نہیں کیا. وہ بس ایک سوال کرتے ہوئے بھی مگر جو ہے ڈسکس کیا، سوال کیا انہوں نے مگر وہ ڈسکشن فارم میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں زمین پر، اس آیت میں شک لفظ بھی آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں زمین پر ایک خلیفہ رکھ رہا ہوں. تو ایک سٹیٹمنٹ تھا. اللہ عز و جل فرشتوں سے ان کی رائے نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ انفارم کر رہے تھے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہاں، یہ ڈن ڈیل ہے. اللہ انہیں بس انفارم کر رہے ہیں. یہاں از کا لفظ جو آتا ہے یاد کرو کے لیے ہوتا ہے. ہم ایون جو ہے ڈفرینٹ، ایون سورہ کہف میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. از کرو پڑھے تھے ہم، ایک ہڈن لفظ ہے یاد کرو جب تم سو گئے تھے، سورہ کہف میں بھی پڑھے تھے ہم. تو اس کیا ہے، یاد کرو کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ وقت یاد کرو جب واقعہ پیش آیا تھا. تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا لل ملائکہ، فرشتوں سے. ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور یہ الاک اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ روٹ ورڈ سے نکلا ہے. الاک کا میننگ جو ہے بھیجنا. تو فرشتے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، رزق لے کر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو بھیجنا ان لوگوں کا ٹاسک کیا ہے، ہیومینٹی کی طرف انہیں بھیجا گیا جو ہے ڈفرینٹ اینجلس کو اس طرح. تو ایون جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا وحی کے لیے، اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، یہ جو اینجلس ہیں مین اینجلس کو ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو الک اس کا میننگ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور یہ جن اور انسان کے علاوہ ایک اور عالم ہے، یہ تمام اینجلس جو ہے، جو ایک یا دو یا پھر 1,000 کی تعداد میں نہیں ہے، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہے اینجلس. اور ہم نے جو ہے ایک حدیث پڑھی تھی، اسکائی میں، اسپیس میں ایک 4 انگلے کا بھی فاصلہ نہیں ہے جہاں پر اینجلس موجود نہیں ہیں. تو یہ جو رب العالمین کی بات ہوئی تھی، تو یہ بھی غیب کی مخلوق ہیں، اور غیب میں ہم کو اینجلس بھی موجود ہیں. ہمارے فنڈامنٹلس میں ہم کو ان پر بلیو کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی بھیجنے کے لیے. الک اس کا روٹ ورڈ کچھ وحی کے ساتھ مقرر ہے، اور کچھ بارش یا نباتات جو رزق جو میکائیل علیہ السلام لاتے ہیں وغیرہ. تو کچھ انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو ملک الموت. تو کچھ ہواؤں پر مقرر ہے، کچھ بادلوں پر، کچھ اعمال لکھنے پر مقرر ہے، رائٹ. کچھ جنت میں مقرر ہے، کچھ لوح محفوظ کے پاس مقرر ہے، کوئی جہنم میں مقرر ہے. یہ تمام فرشتوں کا ٹاسک دیا ہوا ہے. تو یہ جس کا جیسا فنکشن ہوتا ہے اس کا نام ویسا ہوتا ہے یہاں پر امین قرآن میں. تو یہ مخلوق انسانوں سے الگ ہے کیونکہ ان میں طاقت زیادہ ہے. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں اینجلس کے بارے میں، کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آگے. ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح کرتے وغیرہ. تو ان کو سمجھنا ضروری ہے. ہمیں ان کی ایگزیکٹ تعداد پتا نہیں ہے، مگر وہ جو ہے ملینز اینڈ ملینز میں ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور کون تھے، جبریل علیہ السلام. اور ان کے اندر اچھی اخلاقی صفت ہوتی ہے. سب سے خاص بات یہ ان کے بیچ میں ایموشنز بھی ہے. اب ہم پڑھیں گے اینجلس کے بارے میں تو پتا چلے گا وہ ان کے بیچ میں ایموشنز بھی ہوتے ہیں. اگر ہم کچھ برا کرتے ہیں وہ جو ہے برا مان جاتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے ایون بیت الخلاء میں جو ہے دعا پڑھ کر برہانہ جاتے ہیں دعا پڑھ کے، تو وہ ان کو فیل ہو جاتا ہے اس طرح. یہ سب بھی ہے نا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں پہ جاعل کا لفظ جو آیا ہے قرآن میں، جائل کا لفظ اس کا میننگ ہے پیدا کرنا. ایک میننگ سے آیا ہے قرآن میں، اور ایک میننگ سے آیا ہے قرآن میں کرنا یا ہونا. سی رو سے ابھی آیا ہے. تو یہاں پر اللہ اپنے فرشتوں کے لیجینز جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ چھوٹا گروپ تھا، یہ آبویسلی بڑے سے بڑا ہی گروپ تھا. کم سے کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ فرشتے جو اللہ سے جو سب سے قریب ہیں. کون ہے سب سے قریب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش سے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ ادر دین جبریل علیہ السلام اور 4 مین اینجلس کے علاوہ کون ایسے ایلٹ فرشتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہے، تھرون کے قریب، جو ہمارے مارننگ اور ایوننگ اذکار میں بھی ان کا ذکر آتا ہے؟
हम मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार में हमलतुल अर्शिक जो लफ्ज आता है, कौन है वो एंजल्स? वो भी 4 मेन एंजल्स के अलावा एलिट क्लास के एंजल्स है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को पकड़े हुए हैं। और जब डे ऑफ रिसरेक्शन आएगा, सब कुछ कोलैप्स होगा, तो जो है इवन जो स्काइस को सपोर्ट कर रहे हैं वो तमाम ऊपर जो एंजल्स हैं जो दुनिया की टास्क में भेजे गए, राइट, वो अलग है। और जो ऑलरेडी ऊपर है वो स्काइस में, 7 स्काइस में एंजल्स है, आसमान को पकड़े हुए हैं, वो भी एंजल्स है। और अल्लाह के अर्श को जो पकड़े हुए हैं वो भी एंजल्स है, हमलतुल अर्शिक, जो मॉर्निंग अस्कार में आते हैं। तो बहरहाल वो एलिट क्लास के एंजल्स है। तो इन तमाम एलिट क्लास के फ्रंट रोस में और फिर तमाम एंजल्स को पीछे, ये तमाम लीजेंड्स था एंजल्स का, उनको एड्रेस कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो हाफिन हौलल अर्श, ये भी आया है जो अल्लाह के अर्श के इर्द तवाफ करते हैं, वो भी स्पेशल एंजल्स है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं यहमिलून अर्शी, जो हमलतुल अर्शी का जो है वेरिएशन है, यहमिलून अर्शी रब्बिका फौकन यौमा इदिन समानिया, जो अर्श को उठाने वाले हैं, थ्रोन को पकड़ के जो है, ये वो हैं जो तस्बीह करते हैं, और ये अल्लाह के सबसे करीब फरिश्ते हैं। ये सब उनको जो है एक अथॉरिटी दी गई है जो है सवाल करने की, एक एक लेवल में, यानी सवाल कर सकते हैं मगर ह्यूमिलिटी से। तो मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। एक और चीज जो बहुत जरूरी है यहाँ पर, जब अल्लाह फरिश्तों को सजदा का हुक्म देते हैं, आप सबको पता है कि सजदे का कमांड आया था, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि सजदे का हुक्म फरिश्तों को कलेक्टिव था। तमाम फरिश्ते एक साथ खड़े हुए थे, उनको कलेक्टिव इंफॉर्मेशन थी कि आप सजदा करें, लेकिन स्पेसिफिकली इब्लीस को भी सजदा का हुक्म देते हैं। तो दूसरे जो है, आई मीन ज्यूस ये मानते थे कि इब्लीस भी उनके पहले एंजल था, उसके जो है बैड, आई मीन वो जब कह रहा था कि मैं तो जो है आग से बना हुआ हूँ वगैरह, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाद में इब्लीस बना दिया। इस तरह नहीं है ऐसा। कुरान ये तमाम मिसकंसेप्शंस को जो है कौन क्लियर करता है? कौन बताता है कि दीन ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा ही है? सिर्फ कुरान बताता है। तो मा मनाका अन तस्जुद इद अमरतुक, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जब मैंने तुझे स्पेसिफिकली कमांड किया? तो कलेक्टिव कमांड फरिश्तों के लिए दिया गया था और इब्लीस को दिया गया था, जो है शदीद इबादत करता था। सूरह अराफ में हम जो है ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को डायरेक्ट हुक्म देते हैं। ये लफ्ज खासतुन हमें बताता है। और हम जानते हैं कि अगर आप जो है इसराइली जो रिवायतें हैं, आई मीन जो ज्यूइश ट्रेडिशन है, जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल टेक्स्ट में, उसमें क्या है कि इब्लीस को एक हाई पोजीशन दिया गया था, लीडरशिप दी गई थी एंजल्स के ऊपर। तो जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, उसमें इब्लीस भी शामिल था वगैरह। तो हम जो कुरान बताता है हम वो डिस्कस करेंगे। कोई आपके सामने लाकर कुछ और बात बताते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके कुरान में क्या है। तो लेकिन कुरान ये सॉल्व कर देता है कि अल्लाह ने उनको डायरेक्टली हुक्म दिया, इससे वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है जो लोगों के माइंड में जो होती है। तो अगर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, और इब्लीस तो फरिश्ता होना चाहिए था ऑब्वियसली, मगर उसको आग से पैदा किया, ये भी क्लियर है हमारे दीन के मुताबिक। लेकिन कुरान ये क्लियर बता देता है कि अल्लाह ने उसको स्पेसिफिकली भी हुक्म दिए, इब्लीस को डायरेक्ट हुक्म दिया। यहाँ पर खासतन का लफ्ज आया है सूर्य आराफ में। तो खलीफा का मीनिंग अब हम डिस्कस करेंगे। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, खलीफा क्या है? ये अल्लाह कह रहे हैं कि मैं जमीन पर एक खलीफा रखने वाला हूँ। खलीफा का मतलब है सम वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द अर्थ, किसी को छोड़ने के लिए दुनिया में। तो क्या करेगा वो खलीफा, किस मकसद से छोड़ा गया है? हर तो इवन जो है इस बात पे खलीफा लफ्ज जो है, एक खास बात है कि उनके ट्रेडिशन में, हमारे ट्रेडिशन में सेम है खलीफा का मतलब। वो भी मानते हैं, उनके पास क्या है, खलीफा का मीनिंग जो है, वो एक लफ्ज है यहाँ पर, बिने इलोहिम लफ्ज है जो वो बिलीव करते हैं, जिसका एक्चुअल मीनिंग है खलीफा। तो वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, मगर एक्चुअल मेटाफोरिक है वो वाकई में शिरक वाली बात नहीं है कि बस वो, हाँ वो लोग शिरक में है मुब्तला, वो जो है अल्लाह का बेटा वगैरह मानते थे, मगर ज्यूस नहीं मानते, सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में मानते थे, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो गई बात। तो बहरहाल जो मदीना के ज्यूस थे वो लोग क्या मानते थे, वो समझना जरूरी है, क्योंकि ये आयत उन्हीं पर तो नाजिल हुई, राइट। तो बिने एलोहिम का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, पीपल क्लोज टू गॉड। उसका और एक मीनिंग है पीपल क्लोज टू गॉड और डियर टू गॉड। तो कौन है डियर टू गॉड? इंसानियत। इंसानियत में तमाम इंसानियत को खलीफा कहा गया है, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा नहीं कहा गया।
تو یہ ایک کانٹراسٹ ہے، سیم پوائنٹ یہ ایک ہے، باقی دوسری پلیسز میں ویریشنز ہے. تو بہرحال یہاں آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا اور وہ تمام انسانیت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی نسل بھی جو خلیفہ ہے وہ یہاں آپ اور میں بھی یہاں پر. تو یہ خلافت صرف آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے. کچھ علماء کے مطابق آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہلانے کا ایک مطلب ہے یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کریں. جیسے داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ زمین پر نافذ کرتے تھے، حکم کے مطابق زمین پر نافذ کرتے تھے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جنات کے بعد زمین کی باغدور سنبھالے، تو بہرحال ارتھ کو کنٹرول کریں. آپ کو اور مجھ کو جو ہے ارتھ کو کنٹرول کرنے کا پورا رائٹ ہے، رائٹ. ہم جو ہے جھاڑ اگا سکتے ہیں، پیڑ کاٹ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ارتھ میں کر سکتے ہیں ہم. تو خلیفہ کا لفظ جو ہے کمپلیٹ اتھارٹی دی گئی ہے ہم کو. آپ کچھ بھی کریں جا کر ارتھ پہ، عبادت کے ساتھ کچھ بھی کریں دنیا میں، آپ کو پوری اتھارٹی ہے ارتھ پہ. آپ ٹریول کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے انٹارکٹیکا نہیں پہنچ سکتے، وہاں پر رکاوٹ ہے، یا پھر کوئی اور کنٹری نہیں پہنچ سکتے. وی کین ٹریول اوپنلی اینی ویئر آن دا ارتھ. وی آر خلیفہ. ایک اور میننگ ہے پیچھے رہ جانے والا، اور آ کے پوری اتھارٹی سنبھالنے والا ارتھ کی. ہیومنس ہی سنبھالتے ہیں، جانور تو نہیں سنبھالتے، اور کوئی جن بھی نہیں سنبھالتے. تو خلیفہ کا مطلب اور ایک میننگ آتا ہے نواب، یا جو پیچھے رہنے والے سے ریلیٹڈ ہے، نواب یا ڈیپیوٹی، جو یعنی ایک شخص کہ ایک ایسی اتھارٹی بعد اس کے جگہ لے. جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تابوت جب آئی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. ایک بہترین مثال ہے. تو ایک اور میننگ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا یخلف بعض بعضا کے طور پر، یعنی ایک ایسا انسان چھوڑ رہا ہوں جو اپنے بعد اور لوگوں کو چھوڑے گا، یعنی یہ کمپلیٹ جنریشن آفٹر جنریشن. سو وی آر آل خلیفہ، اور پھر وہ اپنے بعد اور لوگوں کو چھوڑیں گے، مطلب جنریشن چلیں گی، تو ہم تمام لوگ خلیفہ ہیں. ایک اور ایکسپلینیشن یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہے someone left behind to do as he pleases. تو اصل یہ ہے مقصد، ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز، جس طرح وہ جو ہے ان کی نافرمانی چھوڑ کر ان کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے عبادت کریں، وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ کی جو ہے خوشنودی کے حساب سے کام کریں، اس کا ڈیسیشن میکنگ، ہم کو ڈیسیشن میکنگ فری ول دی گئی، ہم کو برین بھی دیا گیا. چلیے دنیا کے جو ہے کریشن کے علاوہ ہم کو ڈیسیشن میکنگ اپنے مائنڈ اور باڈی دی گئی ہے، ہم کو ایک ہارٹ دیا گیا ہے سوچنے کے لیے، قلب دیا گیا ہے، ڈیسیشن میکنگ فری ول ہے. سو وی آر آل خلیفہ. ایک اور ایکسپلینیشن ہے خلیفہ کا مطلب someone who represents. خلیفہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ریپرزینٹ کرے. جو 99 ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں سے ہم بھی کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے شاید 0.1% ہم ہیں. ہم کریٹ کرتے ہیں، بلاکس کریٹ کرتے ہیں، یا پھر ہاؤسز کریٹ کرتے ہیں آرکیٹیکچر فیلڈ میں، یا پھر جو بھی فیلڈ میں. ہم بھی تھوڑے رحم دل ہوتے ہیں پلانٹس اور اینیملس پہ. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ایٹریبیوٹس میں سے تھوڑا سا ہمارا ڈراپلیٹس ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک میننگ آتا ہے someone who represents. تو خلیفہ کا مطلب ایک ریپرزینٹیٹیو یا سکسیسفل ہی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان جو اللہ کے کمانڈس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو ہم کو ایکچوئل کرنا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کو ریفلیکٹ کرنا ہے اس دنیا میں آ کے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو فری ول دی گئی ہے، لیکن اس فری ول کا استعمال اللہ کے دین اور اس کی رہنمائی کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ خلیفہ کا کانسیپٹ زمین پر انسان کے لیے ایک گریٹ ریسپانسبلٹی ہے. جب ہم تدبر کرنے بیٹھ رہے ہیں قرآن کھول کر، تو ہم کو اس لیول تک سوچنا چاہیے ہم صرف اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں بلکہ اس کے رولز ٹیچنگز جو صرف پیچھے چھوڑے جانے والے نہیں ہیں. ہم جنریشن آگے بڑھانا، صرف پیدا کرنا، نکاح کرنا، پیدا کرنا، بچوں کو دوسرے جنریشن میں پہنچ جانا، پھر مر جانا، اتنا ہی نہیں ہے. ایک ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو ٹیچنگز یا رولز دیے ہیں دین میں، اور انٹینشنز جو دیے ہیں، ان کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے، انسانیت کو گائیڈ کرتے ہوئے. تو صرف خود ہی فالو نہیں کرنا، گائیڈ کرتے ہوئے بھی کام کرنا ہے. اللہ نے انسان کو عقل اور سوچ سمجھ دی ہے جو اس سے زندگی کے ڈیسیشنز لینے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس ڈیسیشن میکنگ میں اللہ کی رہنمائی کا جو ہے پالن کرنا ضروری ہے. تو اللہ کی مدد کے ساتھ گائیڈ کرنا ضروری ہے. یہ تمام ریسپانسبلٹیز ہے خلیفہ کا. تو کیوں کہا جاتا ہے ریمائنڈر بینیفٹس پیپل، آپ دوسروں کو ریمائنڈ کرو، آپ دوسروں کو دعویٰ دیو.
یہ سب ریسپانسبلٹیز ہیں ہماری جو ہم بھول رہے ہیں. اس کا ایک اور پہلو ہے یہ کہ جب ہم خلیفہ کے روپ میں زمین پر ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خلیفہ بن کر خود کے ڈیسیشنز کریں گے، اپنے ڈیزائرز کے مطابق کریں گے، میں خلیفہ بن کے یہ کنٹری چلانا چاہتا ہوں اور اپنے فائدے کے لیے جو ہے کرنا چاہتا ہوں، یا پھر میری خواہشات کے حساب سے میں جو ہے ایک کنٹری کا پرائم منسٹر بن کر میں اپنے آئی مین میں چاہتا ہوں کہ میں ٹاپ بنوں، یا پھر میری جو ہے میری جیب گرم ہو جائے، اس طرح ان کا فائنینشیل سسٹم امپروو ہو جائے. تو یہ بھی ڈیزائرز کے حساب سے، شہواتوں کے حساب سے، چاہتوں یا خواہشوں کے حساب سے نہیں، دین کے مطابق. کیوں تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جو سب سے زیادہ تقوی دار تھے؟ جب وہ خلیفہ بنے، کیلف بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے تھے وہ، اور وہ نہیں کسی کے ساتھ 1% بھی کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہونے سے جو ہے بہت گھبراتے تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی میں بھی چینجز آئے کہ ایک طرح سے خلیفہ ہونے کا پارٹ ہے. ہم ہر دفعہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی چوائسز لیتے ہیں، اپنی پرسنل لائف ہو، کیریئر ہو، یہ تمام چیزیں خلیفہ بن کر کریں، یا سوسائٹی کے جو ہے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے اس طرح، یا پھر سوسائٹی ریگولیٹ کرنا ہے، تو اس میں بھی خلیفہ کا ہمارا رول ہے. جو انسان اللہ کی رہنمائی کو سمجھتا ہے اور اپنے ایکشنز اس کے مطابق کرتا ہے، وہی سچ میں زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. تو جب ہم اللہ کی کمپنی میں تھے، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے ایٹریبیوٹس کے ڈراپلیٹس لیے ہوئے ہیں جو دنیا میں، جیسے مرسی، کریٹیوٹی، وزڈم، سب کچھ اللہ میں سب سے زیادہ ہے. ہی از دا موسٹ وائز، ہی از دا موسٹ کریٹو، ہی از دا موسٹ مرسیفل. بٹ ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس ہیں اس کے، تو اس ڈراپلیٹس کا استعمال کر کے خلیفہ بننا ہے ہم کو. تو جب اللہ نے کہا خلیفہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ زمین پر ایک ایسا انسان چھوڑنے والا ہے جو اللہ کے ایٹریبیوٹس کو، ان ڈراپلیٹس کا فائدہ اٹھانے والا ہے، جو اس کے روح کے اندر آلریڈی جو ہے. آپ کے پاس کیا خاصیت ہے؟ کریٹیوٹی. آپ کے پاس لکھنے کی زیادہ صلاحیت ہے، آپ کے پاس جو ہے کسی کو اورل ایک ایلوکیوشن اسپیچ دینے کی زیادہ صلاحیت ہے. یہ صلاحیتیں کہاں سے آئی؟ تو ایز اے خلیفہ ہم کو دیا گیا بائی برتھ، ہمارے روح میں ان بلٹ ہوا تھا یہ. تو ہر کسی کے پاس الگ الگ صلاحیتیں ہیں، تو وہ بھی وہیں سے آیا ہے. اور اسی لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے یہ دنیا کے لیے. اپنے جو ہے ہمارے جو ہے اسپیشل جو ہے ہمارے پاس جو قابلیتیں ہیں، اسکلز ہیں، ایز اے خلیفہ ہم کو استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ کی جو ہے بنائی ہوئی باقی کریشن میں یہ نہیں ہے، نہ برڈز میں ہے، نہ اینیملز میں ہے، نہ جن میں ہے. ایون اینجلز کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کے اندر ہے. تو اللہ قرآن میں بار بار اس لیے کہتے ہیں ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پرفیکشن ڈکلیئر کرتی ہے. تو اب تک جو ہے کون بول رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں بناؤں گا ایک خلیفہ. تو آگے ریپلائی کون دے رہے ہیں؟ ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ملائکہ؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. وہ ملائکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسٹیٹمنٹ سن کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ زمین پر ایسے والوں کو کریٹ کریں گے جو کرپشن کریں گے، خون بہائیں گے؟ کیا لگتا ہے ملائکہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ سوال کر رہے ہیں obviously. مگر سوال اگر ہم نارملی کر سکتے ہیں، مگر آپ کا انداز سوال میں کیا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. قالوا، انہوں نے کہا. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں اعتراض کے طور پر نہیں سوال اٹھائے. انسانی خلاقت، ان کو انسان سے کوئی پرابلم نہیں تھی یا حسد نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کے اندر کوئی برائی جذبات نہیں ہے. یہ تو کنفرم ہے، رائٹ؟ آپ اور میں فرشتوں میں بلیو کرتے ہیں، ان کے کوالٹیز میں بھی بلیو کرتے ہیں. یہ صرف انسان کی تخلیق کی حکمت سمجھنا چاہ رہے تھے یہ سوال کر کے. ایکچولی واٹ یو آر تھنکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو تفصیل سے ٹیل می مور، یہ میننگ تھا ان کا. وہ کہہ رہے ہیں آپ زمین پر کسی کو رکھ رہے ہو واقع میں، ہمارا خیال ہے ایسا کریں گے وہ فیوچر میں جا کے، جس طرح جن کرے تھے پریویسلی، جب پریویس کریشنز تھے جن کرے تھے، رائٹ؟ خون خرابہ. تو وہ آئیڈیا سے یہ سوال کر رہے تھے. وہ ان کو پہلے سے غیب پتا نہیں تھا کہ ہاں فیوچر میں 2025 میں اسرائیل اتنا کرپشن کرے گا، خون بہائے گا. ان کو آئیڈیا نہیں ہے، وہ غیب نہیں جانتے. وہ بس پریویسلی جو جن کیے تھے، جن دنیا میں تھے، رائٹ؟ پریویسلی
تو انہوں نے کیا کیا تھا، کرپشن اور خون خرابہ. تو اس طرح دنیا میں جو بھی بھیجا گیا یہ کریں گے، وہ اندازے سے وہ کہہ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس ہم آپ کی پوری بات جاننا چاہتے ہیں اور بتائیے ہمیں. پھر بھی سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ملائکہ اللہ کے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے سوال اٹھا کر، نہ کہ ان کا انکار تھا یا پھر حسد تھی انسانوں کے لیے. تو بس کلیریفیکیشن مانگ رہے تھے وہ لوگ. پر ایک سوال اٹھتا ہے، ملائکہ کے پاس یہ انفارمیشن آلریڈی کہاں سے تھی؟ تو اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ سے معلوم ہوا. انہوں نے جنات کی سٹوری سے اندازہ، لوح محفوظ میں تو قرآن پریزروڈ تھی، رائٹ؟ اور لوح محفوظ کو بھی پروٹیکٹ کرنے والے جو ہے فرشتے بھی ہیں. پاسبلی اسکالر سجیسٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اسکالر سجیسٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کسی حدیث سے بھی ہوگا. تو انہوں نے جنات کی ہسٹری، تو یہ تفسیروں میں آیا ہے، انہوں نے جنات کی ہسٹری سے اندازہ لگایا ہے. obviously یہ بات ہم سمجھ سکیں، لوح محفوظ سے معلوم ہوا ہوگا، یہ تھوڑا کنٹروورشل ہے. خلیفہ، تیسری بات، خلیفہ کے لفظ سے سمجھ لیا کہ خلیفہ کے لفظ میں obviously جھگڑے فساد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اس طرح کا ٹاسک دیا گیا ہے. تو فرشتوں کا سوال بس یہ تھا کہ انسانی تخلیق کی حکمت کیا ہے. اللہ تو انہوں نے جو سوال کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آپ اور میں بیٹھ کر اللہ کی حکمت سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جواب دینے کے لیے ہی کافی ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ملائکہ کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ پہلی بات، آلریڈی ان کا تمام ڈسکرپشن کیسے ہیں، کتنی تعداد وغیرہ ہم سب ڈسکس کر لیے، کہاں کہاں ہیں وہ وغیرہ. پہلا یہ کہ ملائکہ اللہ کے بہت قریب ہیں، جس طرح کہ ہیومن کریشن بھی اللہ کے قریب ہے، رائٹ؟ دوسرا، نسبحو، یہ کہ یہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کنٹینیوسلی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں. نسبحو اسٹیٹ میں ہے، بحمدی کا ونقدسو، حمد و ثنا کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. وہ صرف تسبیح ہی نہیں، تسبیح مطلب ذکر اللہ کا، اور حمد و ثنا پریز ہے، یہ دو چیزیں الگ ہے. تو حمد و ثنا بھی کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، اللہ کی پرفیکشن ڈکلیئر کرتے جا رہے ہیں. ہم کو بھی یہی انسٹرکٹ کیا گیا. تیسرا یہ کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں ٹال سکتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے. صرف اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں. وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وَيَفْعَلُونَ، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے کمپلیٹ آرڈر آ گیا بس فالو کرتے ہیں. کیا ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کے کتنے آرڈرز ہیں قرآن میں، کیا ہم امیڈیٹ فالو کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کو ٹائم لگتا ہے، مگر فرشتے کوئکلی کرتے ہیں. اور کنٹینیوس تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں. فرق ہے ان میں اور ہم میں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، یہ بھی آیا ہے آگے، پاک قرار دیتے ہیں. آپ یہ تسبیح سے بھی آگے کا درجہ ہے، رائٹ؟ تقدیس اور تسبیح میں ڈفرنس ہے. تقدیس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بری قرار دینا، کلیئر آف دیٹ، آلریڈی ناٹ دیر ان دیٹ، یا خالی کرنا. تقدیس کا مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نہیں ہے، اگر کوئی وہ کہہ رہا ہے تو اس سے خالی کرنا. یہ ایون طہارت جو لفظ ہے اس کے آلموسٹ آلٹرنیٹ میننگ ہے، مگر تقدیس کا سپیریئر لیول ہے میننگ میں. پیوریفائی کرنا، وہ لفظ صرف اللہ کے لیے اپلائی ہوتا ہے. پیوریفائی یا پاک کرنا، جو اللہ جو پاک ذات ہے یہ بیان کرنا. تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کرنا، نامناسب چیز کی نفی کرنا. اور تقدیس کا مطلب شیان شان چیز کو ثابت کرنا جو صرف اللہ کے لیے اپلائی کرتا ہے. یعنی جو آپ کا حق ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا جو حق ہے ہم وہ اقرار کرتے ہیں. آپ کے 99 نیمز ہم پڑھتے ہیں تو صرف وہ آپ ہی ہے دا موسٹ مرسیفل، اس طرح. تو آپ کے سوا کسی اور کو وہ حق نہیں ہے دا مرسیفل ہونے کا، مثال کے طور پر. تو فرشتوں کا کام ہر وقت تسبیح میں مشغول رہنا. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ رات دن تسبیح کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے، رکتے نہیں ہیں. اور ہم تو ان کو obviously authority اس لیے دی گئی ہے سوال کرنے کی اور سمجھنے کی. فرشتوں کی تسبیح بالکل ویسی ہے جیسے ہمارا سانس لینا. we take oxygen, they do تسبیح، اتنا ہی فرق ہے. جیسے ہم سانس لینا بند کر دیں، مطلب ایک فرشتہ اگر روک رہا ہے مطلب وہ فرشتہ تسبیح کا وقفہ نہیں کر سکتے، وہ امپاسبل ہے. تو اس طرح کریٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو. فرشتوں کے پاس نہ کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، نہ شادی کرنا ہوتا ہے، نہ کوئی تجارت، نہ زراعت کا کام ہوتا ہے. ان کا کام صرف خاص ڈیوٹی ہے ان کی، جو ان کے نام سے روٹ ورڈ ہم ان کا سمجھے، رائٹ؟
تو ساتھ ہی وہ تسبیح تغزید اور تحمید کرتے رہتے ہیں. سورہ صفات میں بھی آتا ہے ہم تسبیح کرنے والے ہیں. فرشتے کہتے ہیں جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حملۃ العرش وہ 4 فرشتے کہتے ہیں اور سبحانہ کا و بحمدی کا، اور دوسرے 4 کہتے ہیں سبحانہ قدرتی کا. مطلب یہ ہے تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی بردباری اور معافی سے کام لیتا ہے. ہماری ساری تمام غلطیاں اور خطائیں تو جانتا ہے پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے. اور تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ کہ تو قادر ہونے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدی. تو اس کی تسبیح کو ہمیں بار بار دہرانا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدی. تو اس تسبیح کے بے شمار فائدے ہیں. تو ہم کو یہاں پر کیا لیسن مل رہا ہے؟ ایک اور ہم سوال کر سکتے ہیں دین کے مطابق، ایک لمٹ میں سوال کر سکتے ہیں کیوریوسٹی سے، مگر ایکسٹریم لیول میں آپ کراس کر دیں گے، متشابہات کے بارے میں بھی آپ کریں گے سوالیں، تو وہ جائز نہیں ہے. کیا ہے متشابہات قرآن کے؟ اللہ کا فیس جو مینشن کیا گیا، اللہ کا تھرون جو مینشن کیا، اللہ کے ہینڈز بتائے گئے ہیں، اللہ کی مٹھی بتائی گئی، اللہ کا پیر بتایا گیا، یہ سب قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں آئیں. تو اس کے بارے میں آپ زیادہ دماغ لڑا دیں گے تو آپ ایکسٹریم لیول میں پہنچ جائیں گے. تو یہ فرشتوں کا جو ہے کلام ہے، اس پر زیادہ سوال نہ کرے، زیادہ غور و فکر بھی نہ کرے اس چیزوں میں، بس ایکسپٹ کر لیں وہ غیب ہے. تو یہاں پر ہمارا یہی مقصد ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ جواب ایک بہت بڑا لیسن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک تانے تشنے کی بات نہیں کہی، بس انسٹرکٹ کیا ان کو. ایسا ہے کہ صرف سب کچھ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ کا علم اور حکمت ہمیشہ انسانوں اور ملائکہ کے علم سے بہت آگے ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا پلان ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیوں کریٹ کیا ان کو، کیوں یہ ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ جو ہم سوچتے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. تو پھر اللہ آدم علیہ السلام کو کریٹ کرتے ہیں اور انہیں علم دیتے ہیں. یہ وہی پوائنٹ کا ایکسٹینشن ہے جو انسان اللہ کی کمپنی میں رہ کر ملاقات سے، یعنی پریویس جو 2 آیتیں ہم ڈسکس کیے تھے اس کا ایکسٹینشن یہ آیت ہے. یہ آیت میں نیا شروع نہیں ہو رہا ہے. تو انسانوں کی ایبلٹی ٹو لرن، ٹو کریٹ، ٹو انڈرسٹینڈ، یہ چیزیں ہم کو اپلائی کر کے ایز اے خلیفہ ہم کو ایکسل کرنا ہے اس دنیا میں. تو قرآن میں آیا ہے کہ سبحان اللہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا. تو ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ سب یہ دکھاتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ کے دیے ہوئی ایک خاص پوزیشن ہے. وی آر آلسو ویری کلوز. ایسا نہیں کہ ان کو فیورٹزم دکھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سپیریئر ہے. تو سب کچھ ہم کو دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مگر ان کو آرڈرز دیے کہ تم کنٹینیوسلی تسبیح کرو. تو انسانوں کو علم کی طاقت دی گئی، وزڈم کی طاقت دی گئی، اور اپنی فطرت کی جو ہے صحیح استعمال کرنے کی جو ہے طاقت دی گئی ہے، نہ کہ کرپشن یا خون بہانا. تو کیا صرف دنیا میں صرف کرپشن اور خون ہی ہے؟ نہیں، دنیا میں کئی جو ہے اولیاء اللہ آئے ہیں، پروفٹس آئے ہیں، انبیاء آئے، اولیاء اللہ آئے، اور کئی جو ہے رائٹیس پیپل بھی آئے ہیں دنیا میں. تو انصاف، ہم کو زمین پر رہ کر انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فاسقون، جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا. دیکھیے شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، پہلے فاسقون کا پورا ڈسکرپشن دے کر بعد میں ہم کو بتایا جا رہا ہے ہماری روٹس کیا ہیں، بگننگز کیا ہے، اس طرح. تو دیٹ از کمپلیٹلی اپوزٹ آف فاسقون از خلیفہ. تو خلیفہ اس طرح یہاں پر ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اینجلز جو کبھی بھی، یہاں پر ایک خاص لیسن جو یہاں پر ہے، اینجلز کبھی بھی ڈیز اوبیڈینس نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. انسان کر سکتا ہے، جن کر سکتا ہے، شیطان کر سکتا ہے. اللہ کی اوبیڈینس میں رہتے ہیں اینجل، جو کبھی اللہ کی پرفیکشن کو کویشچن نہیں کرتے. وہ یہاں پر تو دوسرے ٹریڈیشنز میں، ایکسٹرا بیبلیکل ٹیکسٹ میں یا پھر دوسرے ریلیجنز میں لوگ مانتے ہیں کہ اینجلز نے کویشچن کیا اللہ کو ہی تو اللہ نے ان کو مار دیا اس طرح. ایسا نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈیز اوبیڈینٹ ہو گئے وہ سوال کرنے پر؟ نہیں. کیا انہیں شیطان بنا دیا گیا فرشتوں کو؟ نہیں، بس وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہے تھے. قرآن میں آیا ہے کہ جو ابلیس کہتا ہے، ابلیس نے بھی سوال کیا تھا، رائٹ؟ کیا میں اس انسان کو سجدہ کروں جو آپ نے مٹی سے بنایا؟
ابلیس تو اور جینٹل وے میں پوچھا، رائٹ، مٹی سے بنایا، بولا یہ تو فرشتے کیا بولے، کرپشن، خون خرابہ کرنے والے انسان کیوں بنا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مگر ان کا انداز کیا تھا فرشتوں کا، جینٹل وے میں کیوریوسٹی سے پوچھے، لفظ جو ہے خون خرابے والے تھے مگر جینٹل کیوریوسٹی سے پوچھے، ابلیس جینٹل ورڈز یوز کرا، مٹی سے بنائے سوالوں پہ کیوں سجدہ کروں، مگر اس کا انداز کیا تھا، تکبر والا انداز. تو یہ زیادہ جو ہے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. آپ اچھے ورڈز بھی بولتے کسی کو مگر اس میں تکبر کر کے بولتے تو اس میں بہت فرق رہ جاتا ہے، تکبر ہی لکھا جاتا ہے. تو یہ سوال یہ امپورٹنٹ لیسن یہاں پر ہے. آگے اس طرح ابلیس بھی سوال کیا تھا مگر اس کی پرابلم تھی ایروگینس. تو یہاں پر کچھ لیسنس ہے جو ہم کو یہاں پر سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر علم حاصل کرنے والے کے پاس سوال کرنے کا پورا حق ہے. اور یہاں پر کچھ ٹیک ہوم پوائنٹس ہیں. دنیا میں خون خرابے والے ہی نہیں، کئی ایسے خلیفہ آئے جو انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، سب کچھ تھے. اور ہاؤ ڈو وی نو دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام؟ کوئی آپ کو آ کر بتائیں گے آدم علیہ السلام کی اسٹوری تو آپ کو جو ہے کہاں سے واضح ہونا چاہیے وہ چیز؟ قرآن میں، صرف قرآن میں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو جو بتایا گیا وہ نالج ہی جو ہے سالڈ راک ہے، وہیں سے ہم کو ڈیرائیو کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی ایکس وائی زیڈ بک میں جو ہے کسی ایکس وائی زیڈ بک جو کسی اسکالر نے لکھا ہے اس پر ہم بلیو نہیں کرنا چاہیے. صرف قرآن جو بتاتا ہے آیتوں کے تھرو، واضح طور پر آدم علیہ السلام کی سٹوری بتائی گئی ہے اور انبیاء کی 25 پروفٹس کی سٹوریز بتائے گئے ہیں، وہی ہم کو پک اپ کر کے اسی پر بلیو کرنا ہے. اور کچھ حدیثوں میں بھی آیا ہے، صحیح حدیثوں میں، وہ ایک چیز ہے. اور فساد جو ہے، فاسقون ہم آلریڈی بہترین طریقے سے ڈسکس کیے، وہاں زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے، وہ ایک چیز. اور اس آیت سے تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹہرانے کی، ریاکاری نہیں کرنے کی. فرشتوں نے کیا ریاکاری کی؟ نہیں، ان کے جو ہے لفظ میں بہت کڑوی بات تھی، خون خرابہ کرنے والے، مگر انہوں نے جینٹلی پوچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آؤٹ آف کیوریوسٹی. ویراز شیطان نے کیا کیا، ابلیس نے کیا کیا؟ ایروگینس کے ساتھ میٹھا سوال کیا. اور آخر فرشتے غیب نہیں جانتے. کوئی آپ کو آ کر کسی پنسورے میں اس میں بتا دیں گے فرشتوں سے جو ہے اولیاء اللہ کا کلام ہوتا ہے، یا پھر فرشتے غیب جانتے ہیں، وہ اللہ کے پاس فلاں چیز لے کر جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ میں نے ریسنٹلی پڑھا تھا کہ تفسیر عزیزی بول کر کچھ بک ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جو ہے فرشتوں کے پاس جا کر ان کے جو آلریڈی گزر چکے ہیں وہ فرشتوں کو کے ساتھ مل کر اللہ کے پاس جو ہے لے کر فریاد لے کر جاتے ہیں وغیرہ. اور فرشتے وہ جو ہے رزق لے کر آتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں جو صرف صوفی مسٹسزم میں ہے مگر ایکچوئل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، دین اسلام میں نہیں ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک ہے جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں دین کو بہتر سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کو بہتر کھول کے سمجھنے کی توفیق دے، اوپن آئیز کے ساتھ حق اور باطل کو سمجھنے کی جو ہے توفیق دے، فالو کرنے والا بنائے، استقامت والے بنائے.